علیکم دوستو آپ بھی ہماری طرح سوچتے ہوں گے کہ آخر دجال کس بلا کا نام ہے، یہ اس وقت کہاں ہے، کیسا ہوگا اور کب ظاہر ہوگا اور کون کون سے کام انجام دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، جنگ و جدل کا بازار گرم ہے، قیامت کی کئی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں۔ ان حالات میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر دجال کی فائل کھولی جائے اور کچھ اہم امور کا جائزہ لیا جائے جو اس سے قبل دیگر مسلمان محققین کی نظر میں نہیں آ سکے۔ شاید میری یہ تحقیق دجال پر ہونے والی جامع اور فیصلہ کن تحقیق ہو۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ دجال کے بارے میں مسلمانوں میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دجال فی الواقع ایک آدمی ہی ہوگا، جبکہ دوسرا گروہ کا خیال ہے کہ دجال کسی عالمگیر نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر دجال کون ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دجال کون ہے۔ یہ جاننے کے لیے احادیث کا باریک بینی اور منطقی دلائل سے تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، قرآن مجید میں دجال کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں میں اینٹی کرسٹ کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تصور قریب ویسا ہی ہے جیسا احادیث میں ذکر آیا ہے، جبکہ یہودی بھی اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عظمت دلائے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال نامی آدمی کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے 3 بڑے الہامی ادیان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ 3 بڑے الہامی ادیان میں ایک جیسی بات کا تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کی حقیقت جاننے کے لیے چند احادیث کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، تب ہی یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر میں اس کی ایک نشانی تم کو کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ مردود کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ مدرجہ بالا حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، دجال کا تذکرہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے جو ایک شخصی حوالہ ہے۔ نمبر 2، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ تم میں سے جو اس کو پائے وہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ ملک شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ مدرجہ بالا حدیث سے 5 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ کسی جگہ سے باہر نکلے گا۔ نمبر 2، دجال نوجوانی کی حالت میں ہوگا۔ نمبر 3، دجال کے بال گنگریالے ہوں گے۔ نمبر 4، دجال کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھ پتھر کی ہو یا کوئی جدید مشینی آنکھ ہو۔ نمبر 5، دجال شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا۔ دوسری روایت میں خراسان کا نام آیا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ مدرجہ بالا 3 روایات میں دجال سے متعلق جو متن سامنے آیا ہے، دجال سے متعلق دیگر روایات میں کم و بیش یہی متن ملتا ہے۔ ان 3 روایات سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال کسی عالمگیر نظام کا نام ہے اور یہ کہ دجال محض استعارہ ہے۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دجال کسی شخص کا نام ہے۔ جو مسلمان دجال کو محض استعارہ اور عالمگیر نظام سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔
دجال سے متعلق احادیث کی درست جانچ پڑتال واضح کر دیتی ہے کہ دجال کسی آدمی کا نام ہے۔ حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا، وہ اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ میں نے کہا تو خدا کی قسم اٹھاتا ہے؟ کہنے لگے میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر قسم اٹھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے۔ دجال کی حقیقت: زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی گلا اگنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چنیدہ نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوئے۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصاری کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو عرصے سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، جبکہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی نسبت سے ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، پیشانی پہ کافارہ کفر یا کافر لکھا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں۔ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے، اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست ہو جائیں گے۔ یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کر لو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی کارندوں کے ذریعے نقلی والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا تو کانا دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا، وہ اپنے جانبازوں کو لے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔
اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔